اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر جس نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل مقام عطا فرما کر بے شمار اعزازات و انعامات سے نوازا۔ ان انعامات میں سے ایک انعام ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب دگنا نہیں بلکہ لاکھوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کے گناہ ہر دن بخشے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل و برکات پر مبنی احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رحمت الہی ہمیں پکار رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے سودا کر لو۔ 11 مہینے تم نے اپنی مرضی سے گزار کر اپنے دامن گناہوں کی نجاست سے آلودہ کر لی۔ آؤ، ایک مہینہ میری مرضی کے مطابق گزار لو، میں تمہارے 11 مہینے کے گناہ بخش دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر خوبصورت انداز میں رمضان کی فضیلت واضح فرمائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کے فیوز و برکات کا علم نہیں۔ یاد رکھیے، مناسک عبادت کے جو طریقے اللہ نے ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں، جدید سائنس ان پر حیران ہے۔ وہ وضو کا طریقہ ہو یا نماز کا، روزہ ہو یا آداب زندگی، اس میں انسانی زندگی کے مفادات اور بقا کے بے شمار راز پوشیدہ ہیں۔ آج غیر مسلم مسلمانوں کے مناسک عبادت کو بطور ورزش اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر کے فوائد حاصل کر رہے ہیں، مگر مسلمان اپنی غفلت اور دینی علوم سے بہرہ ہونے کے سبب ان مناسک کے روحانی اور جسمانی فیوز و برکات سے محروم ہیں۔ یقیناً ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے بے شمار روحانی اور طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دور حاضر کی میڈیکل سائنس حیران ہے کہ اسلام نے روزے کے جو نظام ملکات مقرر کیے ہیں، انسانی جسم کی صحت و پاکیزگی اور کیمیائی مادوں کے اخراج و خاتمے کا اس سے بہتر کوئی نظام ملکات ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسلام اور سائنس روزے کے متعلق جن فوائد کا ذکر کرتی ہے، ماہ سیام میں روزہ دار ان فوائد سے محروم ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم روزے کی افطاری اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سادگی سے نہیں کرتے، بلکہ ہم خالی معدے میں مرغن غذائیں، چٹپٹ کھانے، غیر معیاری مشروب اس قدر انڈیل لیتے ہیں کہ جسے ہمارا جسم برداشت نہ کرتے ہوئے بیمار پڑ جاتا ہے۔ ہم روزے کے طبی فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر اس قدر کرم فرما دیا، ماہ رمضان کو خیر کا بہت بڑا خزانہ بنا دیا، مگر خیال رہے اس خزانے سے دامن بھرنے کے لیے بہت سی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔